إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من هم وغم إلا كفر الله بها خطاياه حتى الشوكة التي أشاكها. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری نہایت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی ہر قسم کی تعریف اور توصیف کے بعد اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کے خطبہ میں جس چیز سے متعلق شرعی توجیہات اور تعلیمات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈپریشن، یعنی ذہنی تناؤ، ذہنی الجھن، جس کو عربی زبان میں اکتئاب کہا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں جو تجزیہ نگاران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیماری اس وقت بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔
یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جو سروے پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر 5 میں سے 1 آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ یہ بیماری مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، ایمان والوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی جوانی میں ہی اس طرح کی مایوسی اور اس طرح کی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بزرگ، ہماری بہت ساری مائیں، اور میں بتاتا چلوں کہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس لیے کہ یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا، اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو یہ انسان کو بہت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ آج ہم چہار جانب سے خبریں سنتے ہیں، آج ہم سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بڑے بڑے ڈگریاں والے، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے عہدہ اور مناصب والے خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہی ڈپریشن ہے۔ جب آدمی اس بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اسی طرح کے الجھن میں شکار ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا آخری انجام انسان سمجھتا ہے کہ اب میرے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں برباد ہو چکا ہوں، میں ختم ہو چکا ہوں، میری اس معاشرے اور سماج میں کوئی ویلو نہیں رہ گئی ہے، یہ زمین پر میں ایک بوجھ ہو گیا ہوں، اب مجھے اپنے آپ کو اس دنیا سے ختم کر لینا چاہیے۔ یہی اس کا علاج ہے اور یہی میری پریشانیوں کا علاج ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ڈپریشن یا ذہنی تناؤ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب جو انسان کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں، انسان کے ساتھ جو ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کا بہت ہی عزیز مر گیا، کسی بیٹے کا باپ مر گیا، اب وہ بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا ہے، اب میرے اس دنیا میں جینے سے کیا فائدہ ہے۔ کسی عورت کا شوہر مر گیا، وہ عورت سمجھتی ہے میرا جو کچھ تھا، میرا شوہر تھا، اب تو میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا، میرے لیے یہ دنیا مٹی ہے، یہ دنیا برباد ہے، اب میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، بہت بڑے خسارے کا شکار ہو گیا، نقصان کا شکار ہو گیا، تو آپ سمجھتا ہے کہ میں اب ترقی نہیں کر سکتا ہوں، میں بہت بیوقوف ہوں، لوگ ہوشیار ہیں، وہ دیکھو فلاں کو کتنا ترقی کر رہا ہے، وہ دیکھو فلاں کو کتنا ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کے اندر کی حالت کا علم نہیں ہے کہ اس کے اندر کی حالت کیا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے، لیکن وہ اس طرح کی سوچ رکھ کر کے اور منفی اور سلبی سوچ رکھ کر کے اور انہی چیزوں کو اپنے اندر وہ آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے۔ ایک نوجوان ہے، بہت اونچی ڈگری اس نے حاصل کی ہے، بڑی محنت کی ہے اس نے ایجوکیشن میں، بہت محنت کر کے اس نے کوئی قیمتی کورس کیا ہے، مگر اس کو جاب نہیں مل رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام میں اس کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میرے لیے راستہ بند ہے، اب تو میرے لیے اس دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے،
اب تو میرے لیے اس دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے. میں نے 2 کام کیے, میں نے 3 کام کیا, میں نے 4 کام کیا, میں نے 5 کمپنیوں میں جاب کیا, میں اب ہر جگہ ناکام ہی رہا ہوں. اس کا مطلب میرے لیے کامیابی اس دنیا میں نہیں ہے. ایک بیوی, ایک عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے ہماری بہن, اور اس کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اور پھر وہ تیسری شادی کرتی ہے ہماری بہن, اور اس کے شوہر سے اس کی جدائی ہو جاتی ہے طلاق یا خلا کے ذریعے سے. اب سمجھتی ہے اب مجھے شادی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, میرے لیے شادی میں خیر نہیں ہے, میرے لیے بربادی ہی بربادی ہے, میں تو برباد ہو گئی. اس طرح سے ان ساری چیزوں میں جو ناکامی ہوتی ہے تو اس کو انسان ہمیشہ اس کو سوچتے رہتا ہے, ہمیشہ اس کو سوچ کر کے اس پر کوئی نتیجہ قائم کرتے رہتا ہے کہ میرے لیے فیوچر نہیں ہے, میرے لیے مستقبل نہیں ہے, میرے لیے کامیابی نہیں ہے, میرے لیے چیز نہیں ہے, میرے لیے وہ چیز نہیں ہے. اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ اپنے ذہن کو معاف کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو الجھن کا شکار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو بیکار بنا لیتا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھیں گے آپ میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے صحت اور تندرستی دی ہے. میرے بھائیوں, آپ کو بتایا جاتا ہے رب العزت نے آپ کو کتنی بھی دولت سے نوازا ہو, لیکن آخری دم تک جب تک آپ کے پاس طاقت ہے اللہ رب العزت کے حلال روزیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو روزی حاصل کرنے سے مستغنی سمجھتے ہیں تو میرے بھائیوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوراہوں پر, آپ نکڑوں پر, آپ بازاروں میں اپنے وقت کو ضائع کریں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی روٹی سے غنی بنایا ہے, آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا آپ وقت کو ضائع کریں گے اور اس مجلس میں بیٹھ کر, اس مجلس میں بیٹھ کر فتنے اور فساد کی باتیں کریں گے, غیبت اور چغلخوری کریں گے. آپ کے پاس 24 گھنٹہ کا وقت ہے, کوئی مشغولیت نہیں ہے. اللہ کے بندو, آپ کا گھر ہے. اللہ کے بندو, یہ دنیا میں کتنے ایسے مجبور ہیں جو آپ کو ترس رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا دیں. آپ کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے. اور یہ آپ کو بتاؤ میرے بھائیوں کہ یہ بھی تجزیہ نگاران نے لکھا ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. ڈپریشن کا بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا سبب یہ خالی بیٹھنا ہے میرے بھائیوں. کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر. جب دماغ خالی ہوتا ہے انسان کے پاس کام نہیں ہوتا ہے, انسان کے پاس مشغولیت نہیں ہوتی ہے, تو اس کو صرف اپنے دماغ سے سوچتا ہی رہنا ہے, سوچتا ہی رہنا ہے, نگیٹو سوچنا ہے, سلبی سوچنا ہے. اور اس طریقے سے سوچتے سوچتے وہ اپنے آپ کو بالکل ناکارہ بنا لیتا ہے میرے بھائیوں. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ 2 قسم کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک نعمت صحت اور تندرستی کی نعمت ہے. بہت سارے مجبور, بہت سارے ہمارے بیمار بھائی, بہت سارے ہمارے معذور بھائی اس لیے روزی روٹی کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس مجبوری ہے, معذوری ہے, مگر آپ کے پاس صحت ہے, آپ کے پاس تندرستی ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت دسیوں لوگوں کو روزی دے, آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت سینکڑوں لوگوں کو روزی دے, آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرے, اللہ تعالیٰ کو مریضوں کو شفایہ بھی عطا فرمائے, آپ کے ذریعے سے پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرے. کیا آپ کو اس پر خوشی نہیں ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی توجیہ فرمائی ہے اور ہمیں اور آپ کو ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ میرے بھائیوں یہ جو دنیا ہے, اس دنیا میں انسان کے ساتھ 2 چیزیں لگنا ضروری ہے, ایک تو غم اور ایک تو خوشی. مجھے کوئی ایک ایسا انسان بتاؤ جو آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہوا ہو,
جس کو صرف اور صرف خوشی ہی خوشی ملی. بتاؤ ایک آدمی کا نام. نہیں بتا سکتے ہو میرے بھائی, نہیں بتا سکتے ہو. مجھے ایک آدمی کا نام بتاؤ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہو اور آج تک اس نے خوشی دیکھی نہ ہو, اس کے اوپر غم ہی غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں. نہیں بتا سکتے ہو میرے بھائی. رب العزت نے ان دونوں چیزوں سے اس دنیا کے توازن کو برقرار رکھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہیں, یہ دن ہیں, ہم ان کو لوگوں کے بیچ میں بدلتے رہتے ہیں, الٹتے پلٹتے رہتے. آج وہ رو رہا ہے, ہم ہنس رہے ہیں. کل ہم روئیں گے, وہ ہنسے گا. آج وہ خوشحال ہے, ہم تنگ دست ہیں, کل وہ تنگ دست ہو جائے گا, آپ خوشحال ہو جاؤ گے. آج وہ بیمار ہے, آپ صحت مند تندرست ہو, کل آپ بیمار ہو جاؤ گے, وہ صحت مند تندرست ہو جائے گا. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے, یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی مومن کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ مشکل ہی مشکل ہو, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آسانی ہی آسانی ہو. کہیں آسانی تو کہیں مشکل, کہیں خوشی تو کہیں غمی, کہیں صحت تو کہیں بیماری, کہیں خوشحالی تو کہیں تنگی. میرے بھائیو, یہ اللہ رب العزت کی حالت ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آپ ذرا غور کیجئے کہ رب العزت نے 2 بار یہ کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیا ضرورت تھی 2 بار کہنے کی؟ ہمیں اور آپ کو یہی رب العزت ہوشیار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لو کہ خوشی کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ, تنگی کے ساتھ, مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ یا وَإِنَّ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ. دیکھو, آسانی مصیبت کے بعد آتی ہے, آسانی مصیبت کے بعد آتی ہے, خوشحالی تنگی کے بعد آتی ہے, تنگی خوشحالی کے بعد آتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو ہے بیان فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آپ کو بتاؤ, ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ اہل علم نے جو لکھا ہے وہ ہے وسوسہ. وسوسہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. ایک انسان راستے پہ جا رہا ہے یا اپنے گھر میں, اس کو پیچھے سے آواز آتی ہے, لگتا ہے کوئی پیچھے آواز دے رہا ہے, گھوم کے دیکھتا ہے نہیں ہے. اور کئی بار ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. یہ جو پیچھے سے آواز کا وسوسہ آپ کے دل میں آتا ہے, یہی ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے. ایک ہمارا نوجوان دوست کسی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, ملازمت کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے. ایک جگہ پر دیا, 2 جگہ پر دیا, شاید میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. 2 جگہ منظور نہیں ہوا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی میرا اچھا نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے, کوئی بھلا نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے. میں نے 2 بار اپلیکیشن دیا, 3 بار دیا, 4 سال سے میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں, اب کہاں مجھے ملنے والا ہے, اب کہاں مجھے جاب ملنے والا ہے, اب تو میری زندگی برباد ہو گئی. میرے بھائی, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت کرتے ہیں, کیا نصیحت کرتے ہیں. واللہ یہ حدیث ایسی ہے جو ہمارے دماغ کو, ہمارے ذہن کو اور ہمارے ایمان کو تازہ کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعك ولا تعجز ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. دیکھ, جو تیرے لیے مفید ہو اس کے لیے خوب محنت کر, خوب محنت کر, لگے رہا. ایک چیونٹی کو دیکھو, چیونٹی کوئی چیز پا جاتی ہے, بہت خوش ہوتی ہے, اس کو لے کر اپنے گھر میں جانا چاہتی ہے کہ کچھ دنوں تک کے لیے خوراک کا انتظام ہو جائے گا. اس کو کوئی دیوار کراس کرنا پڑتا ہے, چیونٹی دیوار پر چڑھ رہی ہے, اس چیز کے ساتھ گر جاتی ہے, وہ چیز چھوٹ جاتی ہے, اس کو پھر ڈھونڈتی ہے, پھر لے کے چڑھتی ہے, اور تھوڑا اوپر چڑھتی ہے, پھر گر جاتی ہے.
پھر پکڑتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ میرے بھائیوں ہمیں آپ کو گرنا ہی گرنا ہے اللہ کے بندوں۔ بالآخر وہ چیوٹی ہار نہیں مانتی ہے۔ یہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محنت کر، ہار مت مان، ہار مت مان۔ اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے کامیابی مقدر کر دے گا اگر رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر تو محنت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جس کو تو بہتر سمجھ رہا ہے، جس کو تو اپنے لیے نفع بخش سمجھ رہا ہے، محنت کر، کوشش کر، حرص رکھ اس کے لیے، حریص رہا اس کے لیے، لالچی رہا اس کے لیے، ہمت نہ ہارو۔ اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایمان دیا ہے، ایمان بالقدر۔ ایمان بالقدر نے ہم کو زندہ رکھا ہے، ایمان بالقدر ہم کو ہمت دیتا ہے، ایمان بالقدر ہماری ہمت کو بڑھاتا ہے، ایمان بالقدر ہم کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک بندہ جب جو ہے کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے مومن، تو مومن کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا، اس کو تو ہونا ہی تھا، میں کبھی بچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہی کافر جو ہے کیا نام ہے اس کی وجہ سے جا کر کے خودکشی کرتا ہے، وہی بے ایمان، وہی منافق اس کی وجہ سے جا کر خودکشی کرتا ہے۔ اور پھر مومن کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو ہمیں مصیبت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ہمارے لیے اس میں خیر اور خیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائیوں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو بھی مسلمان کو کوئی غم پہنچتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، بہت سگے بھائی، چہیتے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، اور کسی کا انتقال ہو گیا، لیکن جب غم پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو نہیں چاہتا ہے کہ مومن اس کے پاس آئے تو اس کے اوپر گناہ ہو، کافر کو چاہتا ہے کہ اس کے پاس آئے کافر تو اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، اور مومن کو چاہتا ہے رب العزت کتنا بڑا رحیم ہے اور کتنا بڑا کریم ہے ہمارا رب کہ ہم کو نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں تو ہمارے اوپر گناہوں کا پہاڑ ہو۔ رب العزت ہمیں مصیبتیں دے دے کر کے وہ گناہ کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے پاس آئے یہ توحید کو لے کر کے، توحید کی دولت لے کر کے، تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس سے مٹاتا رہتا ہے، مٹاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کانٹا بھی پیر میں چبھتا ہے نا، چلتے چلتے کانٹا چبھ جاتا ہے اور چیخ نکل جاتی ہے، آدمی جو ہے تڑپ جاتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو مٹاتے ہیں۔ تو آدمی اگر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان ڈپریشن کا کیسے شکار؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے بندوں، لکھا ہے کسی نے بہت پیارا، مجھے یہ جو ہے لکھا ہوا اور یہ تحریر مجھے آئی جس کو میں نے نوٹ کیا کہ آپ کو سناؤں، کہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 4 وظیفے ایسے ہیں، قرآن کریم میں 4 وظیفے ایسے ہیں کہ ان وظائف کے ہوتے ہوئے ایک مومن ڈپریشن کا شکار کیسے ہوتا ہے۔ کون سا پہلا وظیفہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام گاؤں سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی، ملاح نے کہا کہ ہمارے کشتی میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے رب سے ناراض ہو کر کے آیا ہے، اس لیے ہماری کشتی ڈوب رہی ہے۔ قرآن ڈالا گیا کس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے؟ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ ہوا کہ بھائی سب کی جان بچانی ہے تو اس کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا۔ اٹھا کر کے یونس کو علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، کشتی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، بہت بڑی مچھلی، اب اتنا بڑا غم، مچھلی نگل لیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے جواب کیا دیا یونس علیہ السلام کو؟ اللہ رب فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم،
جب یونس نے یہ زبان یہ الفاظ استعمال کیے اور اپنے رب سے یہ دعا کی، ہم نے ان کی دعا فوراً قبول کر لی اور ان کو غم سے ہم نے فوراً نجات دے دی، اور جو مچھلی نگل کے گئی تھی اللہ کے حکم سے لا کر کے ساحل سمندر پر وہاں رکھ دیا، اور وہاں درخت بھی اگ گیا، اس کے سائے میں یونس علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی زکریا علیہ السلام بڑی مدت گزر گئی، بڑی لمبی گزر گئی، مصیبت میں مارے پریشان حال ہیں۔ ہر آدمی زکریا علیہ السلام سے کترا رہا ہے، کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، ایسی بیماری پہنچ گئی ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے رب العزت۔ اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتا ہے؟ فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی آواز کو سن لیا اور ان کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ یہ مثالیں ہیں ہمارے لیے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اہل ایمان نے ایسے پرخطر موقع پر، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آج تو یہ اس دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے، اسلام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اہل ایمان نے کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی، جو کہنا ہے کہو، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پھر وہ کیا تھا؟ اللہ کی فضل اور اللہ کی نعمتیں لے کر کے لوٹے، ان کو ذرہ برابر تکلیف لاحق نہیں ہوئی، صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمت سے مالا مال کر کے اور کامیابی سے مالا مال کر دیا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، فرعون جیسا جابر اور ظالم، اس کی حکومت میں ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اور فرعون کے حکومت میں کوئی ایمان لے آئے، کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ لیکن اس آدمی نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالہ کرتا ہوں۔ جب ایمان کو قبول کیا، لوگوں نے کہا دیکھ فرعون تیری بوٹی بوٹی کر دے گا، تو کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ تو مومن ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، مومن تو خوش رہتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو، اللہ رب العزت کی نعمت نازل ہو تو بھی، اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی بھی ہو تو بھی، اس لیے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں کہہ دیا ہے کہ ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، مال میں آزمائیں گے، صحت میں آزمائیں گے، اولاد میں آزمائیں گے، عزت منصب میں آزمائیں گے، ہر چیز میں آزمائیں گے۔ اس لیے مومن کو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے امید رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی مومن کے لیے خیر کا دروازہ نہیں بند ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مومن کے لیے شر کا دروازہ ہمیشہ بند ہے، خیر کا دروازہ کبھی نہیں بند ہے۔ مومن کے لیے شر نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے بچوں کو پڑھا رہا تھا اس دعا کے بارے میں کہ جو دعا ہم لوگ عصر بعد فجر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ رب العزت کے نام سے جس کے نام سے کوئی چیز آسمان زمین میں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میں نے پوچھا بچوں سے کہ تکلیف نقصان نہیں پہنچا سکتی مطلب کیا؟ مطلب کوئی سانپ نہیں کاٹ سکتا، کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ سانپ کاٹ سکتا ہے لیکن اس سانپ کے کاٹنے سے آپ کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں سمجھو اللہ رب العزت کی مصلحت کو اور اللہ رب العزت کے کرم اور رحمت کو، یہ مت سمجھو کہ میں دعا پڑھ رہا ہوں تو مجھے بیماری نہیں ہوگی، مجھے یہ نہیں ہوگا، مجھے وہ نہیں ہوگا۔ بیماری اگر ہوئی بھی اس سے آپ کو نقصان نہیں بلکہ آپ کو
فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ڈپریشن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اسلامی عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔